اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 17۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے وقت عرب کا ماحول۔ پڑھنے لکھنے کا ان کے یہاں رواج نہیں تھا، بس چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے کچھ شعراء بنتے تھے، کچھ خطیب بنا کرتے تھے، پوئٹس اینڈ اوریٹرز، اور شاعروں اور خطیبوں کی لوگوں کے ذہنوں پر گرفت تھی، کنٹرول بڑا مضبوط تھا۔ اپنی شعلہ بیانی سے، اپنے پاور آف اسپیچ سے چاہتے تو آگ کے شعلے بھڑکا دیتے، جنگ ہو جاتی، جنگ کے شعلے بھڑکا دیتے، اور چاہتے تو اپنی شاعری سے، اپنے خطبوں سے بڑے آدمی کی عزت خاک میں ملا دیتے۔ تو ایک طرح سے وہ لوگوں کی زندگیاں بنا سکتے تھے اور بگاڑ سکتے تھے۔ یعنی وہی رول تھا شاعروں اور خطیبوں کا جو آج میڈیا کا ہے۔ شاعری کے ذریعے سے اپنی تاریخ کے واقعات کو ان لوگوں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، یعنی کوئی ان کے پاس مدد نہیں تھی کہ یہ چیزوں کو محفوظ کر لیتے لکھنے سے، تو چونکہ ایک چیز کی کمی تھی لکھنے سے، تو اس کمی کو ان کے حافظے نے پورا کر دیا تھا۔ عربوں کی یادداشت، عربوں کی میموری حیرت انگیز تھی۔ پشتہا پشت تک یہ اپنے باپ دادا کے نام جانتے تھے، کئی پشتوں تک، نہ صرف اپنے بلکہ اپنے گھوڑوں کی نسل در نسل تک کو یہ جانتے تھے۔ ہم اس دور کے عرب سے اپنے کو ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم سے کوئی ہمارے پردادا کا نام پوچھے تو ہم پھر ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھنے لگتے ہیں، تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا حافظہ اور زمانے کے لوگوں کا حافظہ، اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ہماری سوچوں سے اور ہمارے ذہنوں سے یہ ان کا جو حافظہ ہے وہ دور رہتا ہے، اس وجہ سے ہم حدیث کی حفاظت سے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ آج سے 1412 سال پہلے کے حالات کو ہم آج کے حالات پر منطبق کرتے ہیں۔ آج کے انسان کا ذہن بہت منتشر ہے، اس لیے کہ آوازیں بہت زیادہ ہیں، شور بہت زیادہ ہے، کہیں فون بج رہا ہے، کہیں ٹی وی چل رہا ہے، کہیں کمپیوٹر ہے، کہیں، اور پریشر بھی بہت زیادہ آ گیا انسان کے حافظے پر۔ اس زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی چیزیں ایسی نہیں تھیں، ان کے دماغ آزاد تھے۔ تو قرآن نے کمال کیا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاعری پر سے ہٹایا، ڈسکریج کیا، تو ایک خلا پیدا ہوا، اور جب ایک خلا پیدا ہوا تو ایک طلب اور پیاس پیدا ہوئی ان کے اندر۔ تو اس طلب اور پیاس کے لیے بہترین غذا قرآن اور حدیث ان کو دے دیا گیا۔ تو جیسے پہلے وہ اپنے شعر یاد کیا کرتے تھے، آباء و اجداد کے قصے بیان کیا کرتے تھے، گھوڑوں کی نسلیں بیان کیا کرتے تھے، اسی پیشن سے، اسی زور و شور سے اب انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، احادیث کو یاد کرنا شروع کیا۔ تو بڑی زیادتی ہے اور بڑی لا علمی ہے کہ آج کے انسان کے حافظے کو اس زمانے کے عرب کے انسان کے حافظے سے ریلیٹ کیا جائے۔ اور عرب جو تھے یہ دین ابراہیم کے فالوورز تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد تک وہ موحد رہے، ایک اللہ کو مانتے تھے۔ پھر دھیمے دھیمے ایک عرصہ گزر گیا، اور بڑے قبیلے اور بڑے خاندان والوں کو سماج میں عزت اور اہمیت دی جاتی تھی، ان سے مروب ہوتے تھے۔ تو عمرو بن لوہی نام کا ایک شخص تھا، بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس نے شام کا سفر کیا، تو وہاں اس نے لوگوں کو بت کی پوجا کرتے دیکھا، اس کو بہت اچھا لگا، تو وہ وہاں سے ایک بت لایا حبل نام کا، اس کو اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، گاڑ دیا، اور اس نے اہل مکہ کو شرک کی دعوت دی۔ چونکہ اہل مکہ بیت اللہ کے والی تھے، حرم کے شہری تھے، لہٰذا ان کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ لیڈرز تھے ایک طرح کے، تو ان کی دیکھا دیکھی پورے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر گھر میں بت پرستی عام ہو گئی۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی کل اور اس دور میں اس ماحول کو تھوڑا اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے، جس دور اور جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔